جب اللہ کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنانے میں دیر نہیں کرتا۔ کب، کیوں اور کیسے کسی انسان کا وقت بدل جائے، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہو، برے وقت سے اچھا وقت شروع ہونے والا ہو، تو ایسے انسان پر اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے 5 نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ 5 نشانیاں یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی انسان کا اچھا وقت آنے سے پہلے یہ 5 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر کسی انسان میں یہ 5 نشانیاں یا ان میں سے کوئی ایک نشانی دیکھو تو اس انسان کو خوشخبری سنا دینا کہ اس کا وقت بس بدلنے ہی والا ہے۔ اچھا وقت آنے سے پہلے 5 نشانیوں کو مکمل تفصیل سے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کیا پتہ اللہ آپ پر بھی مہربان ہونے والا ہو اور آپ کو اس کا پتہ ہی نہ چل سکے۔ محترم ناظرین، کبھی تم نے خزاں رسی درخت کو بہار میں تبدیل ہوتے دیکھا؟ وہی شاخیں جو کل تک سوکھ چکی تھیں آج لہلہاتی ہیں، خوشبو بکھیرتی ہیں اور سایہ دار درخت بن کے سایہ دیتی ہیں۔ یہی حال انسان کی زندگی کا ہے۔ کل جو ہاتھ خالی تھے آج دعاؤں سے بھرے ہیں، کل جو چہرے غم سے جھکا ہوا تھا آج شکر سے سجدے میں ہے۔ یہ تبدیلی ایک پل میں آتی ہے، ایک لمحے میں سب کچھ الٹ پھلٹ ہو جاتا ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو دکھ، جو ذلت، جو فاقے، جو تنہائیاں اور سہ رہا ہے، ان کے پردے میں اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے انعامات تیار کر رہا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کب ہوگا، کس دن، کس گھڑی، اس کا علم صرف اسی رب کو ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو اندھیری راتوں میں گہری ہوئی آہوں کو سنتا ہے۔ وقت کی تبدیلی ایک راز ہے، ایک عجیب خاموشی سفر جس کے باب صرف وہی سنتا ہے جس کے دل میں اللہ نے ایک خاص روشنی رکھی ہو۔ لیکن ایک بات طے ہے، جب کسی انسان کی زندگی کا برا وقت ختم ہونے لگتا ہے، جب رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، تو آسمانی نظام اسے پہلے ہی کچھ نشانیاں دکھا دیتا ہے۔ وہ نشانیاں معمولی نہیں ہوتی، وہ دل کو لرزا دینے والی، روح کو جگا دینے والی اور تقدیر کے دروازے کھولنے والی ہوتی ہے۔ ان نشانیوں کا آنا اس بات کا اعلان ہے کہ اب تیرا رب بدلنے والا ہے تمہاری تقدیر کو۔ لیکن یہ نشانیاں کیا ہیں؟ ان میں کیا راز چھپا ہے؟ ابھی نہیں، یہ سچائی کچھ دیر بعد جب تمہارا دل سننے کے لیے تیار ہوگا۔ اچھا وقت آنے کی سب سے پہلی نشانی، زندگی سے وہ لوگ نکلنے لگتے ہیں جو آپ کے نصیب کے خلاف ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں کچھ رشتے، تعلق اور دوستیاں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر بہت قریبی لگتی ہیں، مگر حقیقت میں وہ انسان کی تقدیر کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کوئی انسان جس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہ ہو، اچانک ایک دن ایسے دور ہو جاتا ہے کہ پھر واپسی کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، اور وہ کمی، جلن، دکھ نہیں چھوڑتا بلکہ سکون دے کر جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کی راہ میں حامل لوگوں کو ایک ایک کر کے زندگی سے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ علامت بہت ہی خاموش اور درد بھری ہوتی ہے، کیونکہ اکثر اوقات انسان ان لوگوں سے دل لگا بیٹھتا ہے جنہیں اللہ نے اس کے نصیب میں رکھا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جب رب کو کسی بندے پر مہربان ہونا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی محفل صاف کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اسی لیے جب کوئی شخص اچانک زندگی سے نکل جائے یا کوئی تعلق بغیر کسی ظاہری وجہ کے ختم ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہارا رب اللہ پاک کچھ بہتر کرنے والا ہے اور لکھنے والا ہے، کیونکہ اکثر وہ لوگ جو دل کے قریب ہوتے ہیں نصیب کے قریب نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب اللہ تمہیں کسی انسان سے بچاتا ہے تو سمجھو تمہیں کسی آزمائش سے بچا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہی نشانیاں آئی۔ ان کے بھائی جو بظاہر ان کے سب سے قریب تھے، وہی ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بنے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو یوسف علیہ السلام کی زندگی سے الگ کیا تاکہ وہ عزت، سلطنت اور بلند مرتبے تک پہنچ سکے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب تم دیکھو کہ تمہارے اطراف کے چہرے بدل رہے ہیں اور تنہائی بڑھ رہی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ تم کمزور ہو گئے ہو، بلکہ سمجھو اللہ تمہیں اپنے قریب لا رہا ہے تاکہ وہ تمہیں وہ مقام دے جو ان چہروں کی موجودگی میں ممکن نہ تھا۔ اسی لیے جب زندگی میں خاموشی، جدائیاں، غیر متوقع دوریاں اور وہ لوگ جو دل کے بہت قریب تھے اچانک دور ہو جائیں تو شکوہ نہ کرو، یہ اس رب کی ایک مہربان تدبیر ہے جو تمہیں ایسی جگہ لے جا رہا ہے جہاں تمہاری قسمت کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ یہ جدائیاں، یہ خاموشیاں، یہ خلائیں دراصل تمہارے نصیب کے سنوارنے کا آغاز ہیں، اور یاد رکھو نصیب بدلنے سے پہلے رب تمہارا ماحول بدلتا ہے تاکہ تمہارا دل اور راستہ دونوں پاکیزہ ہو جائیں۔ اچھا وقت آنے کی دوسری نشانی، نہ چاہتے ہوئے بھی تنہائی کا بڑھ جانا اور دنیاوی دل چستیاں ختم ہو جانا۔ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ وہ چیزیں جو پہلے دل کو خوشی دیتی تھیں اچانک بے رنگ لگنے لگتی ہیں؟ وہ محفلیں، وہ کہکے، وہ دوستیاں، وہ مصروفیات جو کبھی زندگی کا مرکز تھی اب دل کو ویران کر جاتی ہیں۔ دل چاہتا ہے سب چھوڑ کر ایک کونے میں بیٹھ جاؤں، سوچتا رہوں، خاموش رہوں، اور اسی خاموشی میں کوئی ایسی صدائیں راز سنائے دے جو سب کچھ بدل دے۔ اگر آپ کے دل میں بھی یہ ویرانی یا سوکت تاری یا تنہائی جاگ چکی ہے تو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بلانے والا ہے ایک نئے نصیب کی طرف، ایک نئے وقت کی طرف۔ یہ تنہائی دراصل اللہ کی طرف سے دی گئی ایک روحانی صفائی ہوتی ہے۔ رب جب اپنے کسی بندے کے حق میں فیصلہ کرتا ہے کہ اب اسے دنیا سے اٹھا کر کچھ بڑا عطا کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل سے دنیا کی چمک دمک چھین لیتا ہے تاکہ وہ دنیا سے نہیں بلکہ رب سے دل لگائے۔ قرآن مجید میں فرمایا، یعنی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور صرف اس کی رضا چاہتے ہیں۔ جب انسان دنیا کی رونقوں سے اکتا کر خاموشی کو پسند کرے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ رب اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تمہارا دل تنہائی چاہنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اپنی خاص محفل میں شامل کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کبھی ایک بادشاہ تھے فرماتے ہیں، میرے سلطنت کے ہجوم میں میرے دل کو سکون نہ ملا، لیکن جس دن میں جنگل میں تنہا بیٹھا اور رب سے دل لگا کے بات کی، اس دن دل کو وہ قرار ملا جس کا ذائقہ آج تک باقی ہے۔ تنہائی ایک پردہ ہے جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ انسان کا نصیب تراش رہا ہوتا ہے۔ کبھی یہ تنہائی ایک کمرے کی ہوتی ہے، کبھی دل کی، کبھی زندگی کی، لیکن اس تنہائی میں رب کی حضوری ملتی ہے جو ہر ہجوم سے بہتر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ جب کسی بندے کو خاص قرب عطا کرنا چاہتا ہے تو اس دنیا سے دل اٹھا لیتا ہے تاکہ وہ دنیا کے ہجوم سے نکل کر اللہ کے حضور آئے۔ یہ تنہائی بظاہر ایک سناٹا ہے مگر باطن میں وہ انقلاب ہے جو کسی انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ جب بندہ خود بھی نہ سمجھے کہ وہ کیوں سب سے کٹنے لگا ہے، کیونکہ پرانی دلچسپیاں دم توڑنے لگتی ہے، کیونکہ دل باری، دماغ خاموش اور آنکھیں پرنم ہونے لگتی ہیں، تو سمجھ لو رب قریب ہے، بہت قریب۔ اچھا وقت آنے کی تیسری نشانی، دل کی بے چینی کا بڑھ جانا بغیر کسی ظاہری وجہ کے۔ یہ سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے کہ کسی انسان کے دل میں بلا وجہ کسی بے چینی اور اضطراب جنم لے لیتی ہیں۔ وہ سونا چاہے تو نیند نہیں آتی، ہنسی آئے تو بھی دل اداس رہتا ہے اور سکون کی تلاش میں وہ بے بس محسوس کرتا ہے۔ بظاہر سب کچھ معلوم کے مطابق چل رہا ہوتا ہے مگر دل کے اندر ایک طوفان ہوتا ہے۔ یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے حال پر خاص توجہ فرما رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یعنی خبردار، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ یہ بے چینی اس کی بات کی علامت ہے کہ انسان کا دل اب دنیا کی چیزوں سے نہیں بلکہ کسی بڑی روحانی تبدیلی کا منتظر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جب اللہ تم سے کسی چیز کو چھین لیتا ہے تو تمہیں اس سے بہتر ضرور عطا کرتا ہے مگر اس کا وقت اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، جب دل کی حالت بدلنے لگے
تو کیسے پہچانے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے؟ تو آپ نے فرمایا جب بے چینی اللہ کی طرف لوٹنے پر مجبور کرے، سجدوں میں لے جائے اور دنیا سے دل اچاٹ ہو جائے تو یہ رب کی طرف سے بلواوا ہے۔ اس کا انکار نہ کرنا کئی بزرگوں کے حالات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں عظیم تبدیلیوں سے پہلے ان کے دلوں کو بے قرار کر دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کی ماں نے رخصت کیا تو ان کا دل مسلسل بے چین رہتا تھا۔ وہ یہی سوچتے ان کے روحانی عروج کی طرف پہلا قدم بنا۔ یہ بے چینی اس بادشاہ کا یہ بات اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بات کرنا چاہتا ہے، اسے اپنا قریب بلانا چاہتا ہے، اس پر خاص رحمت فرمانے والا ہے۔ اسی لیے جب دل میں بے وجہ کسی بے چینی جنم لینا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ کوئی بڑی تبدیلی دروازے پر ہے، بس اسے پہچاننے اور سجدے میں جھکنے کی دیر ہے۔ اچھا وقت آنے کی چوتھی نشانی دعاؤں میں شدت آنا اور سجدوں میں آنسو بہنا۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ زبان سے نکلی ہوئی دعائیں دل کو چیرنے لگتی ہے اور سجدے اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ پیشانی زمین پر اور روح آسمان پر محسوس ہوتی ہے۔ جب کسی انسان کے اندر اچانک یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ خود بخود سجدوں کی طرف مائل ہونے لگے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں اور دعائیں خود بخود شدت اختیار کر لیں، تو سمجھ لیجئے کہ اس کی تقدیر کے صفحے پر اللہ تعالیٰ نے نئی عبادت لکھنا شروع کر دی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اس بات کی اور اس وقت کی علامت ہے جب رب اپنی رحمت کے دروازے کھولنے والا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یعنی تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ یہ وعدہ ہے اس رب کا جو کبھی جھوٹ نہیں کہتا۔ جب کسی انسان کا دل بار بار اللہ کی طرف پلٹنے لگے اور دل کی گہرائیوں سے دعا مانگنے لگے تو یہ علامات ہے کہ آسمان پر اس بات کی سنائی جا چکی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق جب کوئی بندہ رو کر مانگنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ اس سے راضی ہے، کیونکہ وہ صرف اسی کو رلا کر بلاتا ہے جب نوازنے والا ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات وہ تہجد میں اتنا روئے کہ زمین گیلی ہو گئی۔ امیر المؤمنین کیا کوئی مصیبت ہے؟ تو فرمایا نہیں، یہ مصیبت کا ختم ہونے کا وقت ہے، یہ اللہ کی رحمت کی آمد ہے۔ دعا میں جب شدت آتی ہے تو یہ بندے کے اندر روحانی انقلاب کی ابتدا ہے۔ سجدے میں جب طویل ہونے لگے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے تو اس بات کی علامت ہے کہ دل کا دروازہ کھل چکا ہے اور اس دروازے کے پار اللہ کی طرف سے کچھ دنیا، کچھ نیا، کچھ اچھا، کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے ایک دن ضرور دیکھیں گے جب میری دعائیں پتھروں سے ٹکرا کر لوٹ کر آتی تھی، اور پھر وہ دن بھی دیکھے جب زمین پر مانگا اور آسمان سے ملا۔ اس کے درمیان ایک ہی فرق تھا، میرے آنسو۔ یاد رکھیں جب اللہ کسی بندے پر مہربان ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے دل میں اپنے لیے جھکنے کا شوق ڈال دیتا ہے۔ وہ راتوں کو جاگتا ہے، اسے سجدوں میں رلاتا ہے اور دعاؤں کی شدت عطا کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت ہے کہ تبدیلی قریب ہے، اور وہ بھی ایسی جو دنیا کو حیران کر دے۔ اچھا وقت آنے کی پانچویں نشانی چھوٹے چھوٹے عملوں میں برکت اور قسمت کا دروازہ کھٹکھٹانے لگنا۔ جب کسی انسان کے لیے رب کی خاص مدد اترنے لگتی ہے تو بہت عجیب نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے کام جنہیں لوگ کبھی معمولی سمجھتے تھے، ان میں ایسی برکت پڑنے لگتی ہے کہ وہی اعمال انسان کو عزت، رزق، سکون اور کامیابی کے دروازوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان خود بھی ان کاموں کو کوئی بڑا تیر نہیں سمجھ رہا ہوتا، لیکن قدرت کا نظام اس کے چھوٹے عمل میں عظمت بھر دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب قسمت انسان کے دروازے پر آ کر آپ دیکھتے ہیں ایک عام شخص جو شاید صرف سچ بولنے کا عادی ہو، اچانک لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے لگتا ہے۔ جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو چند دنوں میں اس کے رزق میں بے حساب اور سعادت آ جاتی ہے۔ جو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اچانک اس کے لیے روزگار کے ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جن کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ یہ سب معمولی اعمال لگتے ہیں، مگر جب رب کی مدد ساتھ ہو تو وہی معمولی اعمال رد نصیب پر دستخط بن جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے
جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیک نیت کے ساتھ کیا گیا چھوٹا عمل بھی کبھی کبھی ایسی دعا بن جاتا ہے جو آسمان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگیاں یہ بار دیکھی گئی کہ کسی نے راہ خدا میں کھجور کا ایک ٹکڑا دے دیا اور اسے جنت کی خوشخبری دی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں خریدا، اللہ نے دنیا اور آخرت میں عزت دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتے ہوئے ایک دن روزہ رکھا تو اللہ نے مجھے اس دن ایسی حکمت دی کہ آج تک لوگ وہی بات مجھ سے سیکھتے ہیں۔ یہی چھوٹے عمل جب اخلاص سے کیے جائیں اور رب کی رضا کے لیے کیے جائیں تو یہ وہ کنجی بن جاتے ہیں جو قسمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، یا وہ تمہاری تقدیر بدل دیتی ہے یا وہ تمہارے بعد تمہاری نسل سنوار دیتی ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے چھوٹے عملوں میں، چھوٹی چھوٹی محنت میں، مختصر دعائیں میں، معمولی صدقے میں، تھوڑے رزق میں، کم وقت میں اللہ برکت ڈالنے لگے تو جان لو اچھا وقت تمہارے بہت قریب ہے۔ نصیب اب دستخط دے رہا ہے۔ وہ دعائیں جو تم نے برسوں پہلے مانگی تھی وہ اب جواب میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ وہ آنسو جو تم نے چھپا کر رکھے تھے اور بہاتے تھے وہ اب رنگ دکھانے والے ہیں۔ تمہارے صبر، تمہارے سجدے، تمہاری خاموشیاں سب اب تمہارے حق میں گواہی دینے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے اور ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔